Assalamualaikum, this is Masuma Imam, and today's topic is Structuralist School of Psychology, and our first scientist is William Warren. So, William Warren was born in 1832 and died in 1920. It's just like کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ پیسج آف ٹائم اور اس کی سراؤنڈنگس کی چینجز سے جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ ارتھ شیکنگ ایونٹس سے جیسے کہ انڈسٹریل ریولیوشن ہوئی تھی ان دیٹ ٹائم، اور کافی زیادہ جو ہے انسان کے سوچنے کے اور اس کے امپیریسزم میں کافی زیادہ چینجز آئی تھی، اور جس نے کافی زیادہ ان کے اوپر افیکٹ کیا تھا. اچھا، ایز اے ریزلٹ آف دس ورک آف رشین کے ان ورک کے ریزلٹس میں سچنوف اینڈ پیولوف جو تھے انہوں نے لا آف لرننگ بائی کنڈیشننگ کو ڈسکور کیا تھرو ایکسپیریمنٹیشنس اینڈ ٹھیک ہے. اور ڈارون کے یہاں پہ کنٹریبیوشن تھی کہ انہوں نے ڈسکور کی ریلیشن شپ بٹوین سائیکالوجی اینڈ فزیکل ایز لائک وی اسٹڈیڈ بیفور سائیکو فزیکل میتھڈ. ٹھیک ہے، اور اینڈ دین فیشنر نے ڈسکور کیا فزیکل ویز ٹو میئر سائیکولوجیکل ایکسپیرینسز. یہاں پہ جو سائیکالوجی تھی اس کو ڈیفائن ایسے کیا رہا تھا دا اسٹڈی آف کانشیسنیس، کہ شعور کو اسٹڈی کرنے کے سبجیکٹ کو جو ہے سائیکالوجی کہتے ہیں. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ سائیکالوجی کو جو ہے ایٹ دی اینڈ جو ہے مطلب کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک امیجنری ٹائپ کی سائنس ہے، جو مطلب سائنس سے دور دور تک اس کا کوئی مطلب تعلق نہیں ہے. لیکن آفٹر پیسج آف ٹائم جب تجربات نے، ایکسپیریمنٹیشنز نے اور فیکٹس نے اپنی جگہ منوانی چاہی، تو بعد میں پھر سائیکالوجی کو جو ہے ایکسپیریمنٹل سائنس بنتی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، اب تجربات اور ان کے ڈیپ ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو جتنی بھی تیاریاں کی گئی تھیں اس کے ذریعے سائیکالوجی کو ایز سائنس ایک ویلیو ملی. ٹھیک ہے، وارن جو تھے جو کہتے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں ان کے اپنے جو ہے سائنٹیفک ویوز ہیں اور ان کو اپنے ویوز دینے چاہیے تاکہ تجربات کو ایک طریقہ کار کے طور پر لوگ بھی اپنائیں، اینڈ جو ادر سائنٹسٹ ہیں وچ از ریلیٹڈ ٹو ادر سبجیکٹس وہ بھی سائیکالوجی کو جو ہے ایز سائنس مانے. ٹھیک ہے، اگر سائیکالوجی کو ایکسپینڈ کرنے کی اور اس کو فروٹفل سائنس بنانا ہم چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں وہ ایکسپیریمنٹیشنس کو سامنے لے کر آئیں اور جتنے بھی اس کی اسٹڈیز ہیں ان کو سامنے پبلش کیا جائے. جیسے کہ پہلے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایونٹ جو تھے مطلب انڈسٹریل جتنے بھی ایونٹس کریٹ ہوئے انہوں نے انسان کے جو ہے تھنکنگ کو، ویو آف پوائنٹ کو جو ہے کافی تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. جو انسان تھا اس کے نقطہ نظر میں زیادہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کر گئی تھی، یعنی کہ وہ کافی زیادہ ایکسپینڈلی سوچنے لگ گیا، کافی انکریزنگلی سوچنے لگ گیا ہر چیز کے بارے میں. وہ ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا. ٹھیک ہے، لہٰذا یعنی کہ اس بیسکس پہ وہ نے اپنی پہلی جو ہے انٹروڈیوس جو کروائی، چونکہ اب جو امیجنیشن تھی یا خود ساختہ جو بھی چیزیں تھیں وہ سائنس کی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن میں جو ہے وہ حصہ نہیں بن سکتی تھی، تو نفسیات یعنی کہ سائیکالوجی کو بھی ایک ایکسپیریمنٹیشن کا یا ریسرچز کا نیو وے یا میتھڈ جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت تھی. پھر ولیم وارن نے جو ہے 1875 میں جو ہے جرمنی کے شہر لیپزگ میں سائیکالوجی کی سب سے پہلی لیبارٹری جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، کہ جیسے اس نے سائنٹیفک
ویو آف پوائنٹس کو اور جتنے بھی اسکیپولیٹنگ ویو آف پوائنٹس ہیں ان کی منتقلی میں ایک سب سے بڑی جمپ یعنی چھلانگ ایک اچیومنٹ تھی جیسے وارن نے سہولت فراہم کی، یعنی کہ کس طرح سے اپنی سائیکالوجیکل اسکیپولیٹنگ تھنگس کو کس طرح سے سائنسی پوائنٹ آف ویو میں یعنی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو میں کس طرح سے کنورٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے اس نے لپسنگ میں یہ لائبریری جو ہے لیبارٹری قائم کی اور جسے وارن نے جو ہے کافی سپورٹ اس کو پرووائڈ کی۔ اب وارن کے مطابق جو سائیکالوجی کی جو ڈیفینیشن تھی وہ تھی اسٹڈی آف کانشیسنس۔ انہوں نے اس کو آگے فردر جو ہے آرگیو کرنے کے لیے کہا کہ اگر کانشیسنس ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ کس طرح سے ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کے لیے مسٹ بھی کوئی اسٹرکچر ہونا لازمی ہی ہے۔ تو اس کو اپنے اس ویو پوائنٹ کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے اس نے کانشیسنس کو اسٹرکچر میں ایکسپلین کیا۔ اکارڈنگ ٹو وارن کانشیسنس شوڈ بی اسٹڈیڈ بائی 3 تھنگس کہ 3 چیزوں سے جو ہے کانشیسنس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے۔ فرسٹ ون از ایکسپیریمنٹیشن۔ ایکسپیریمنٹیشن واز اے موسٹ امپورٹنٹ موڈ آف سائنٹیفک انویسٹیگیشن، یعنی کہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں جو ہے ایکسپیریمنٹیشن کا سب سے بڑا اور سب سے اہم جو ہے وہ حصہ ہے، موڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اکارڈنگ ٹو وارن سائیکالوجی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کافی زیادہ آرٹس کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب گھنٹے لگ جاتے ہیں سائیکالوجی کسی بھی چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو سائیکالوجسٹ دیئر فور نیڈ ٹو کنڈکٹ ایکسپیریمنٹ، اس کے لیے کسی چیز کو پروو کرنے کے لیے پھر سائیکالوجسٹ جو ہے کافی سارے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کرواتے ہیں، جس کے اندر جو ہے نیچر آف کانشیسنس جو ہے وہ ریویل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دس ریگارڈ ان دا سیم پروسیس پیولر جو ہے وہ مانے جاتے ہیں تھرو ہز ایکسپیریمنٹس جو انہوں نے کیے بیکاز آف پروسیس آف لرننگ کے لیے، جیسے لرننگ کے پروسیس کو ڈسکور کرنے کے لیے انہوں نے ڈاگ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کروایا۔ دس از دا ون آف دا بیسٹ ایکسپیریمنٹ ان دا ہول سائیکالوجی آف لرننگ، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ون از انٹروسپیکشن۔ سو آل دو جو وارن جو ہے وہ بلیو کرتے تھے کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ سائنٹیفک آؤٹ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ سائنٹیفک چیزوں کو سائیکالوجسٹ سائیکک طریقے سے جو ہے اڈاپٹ کر کے اس کو اس طرح سے ویو دیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ وہ انٹروسپیکشن کے میتھڈ کو بالکل ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکارڈنگ ٹو دیم انٹروسپیکشن از اے میتھڈ آف گیننگ نالج۔ اچھا جی، کیونکہ جو ہے انٹروسپیکشن جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسٹرکچر آف کانشیسنس کو کافی زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، دا تھرڈ ون از لوکنگ ایٹ دا پاسٹ ہسٹری آف مین دیٹ ہیز شیپ ہز کانشیسنس، یعنی کہ آدمی کی جو ہے پاسٹ ہسٹری کو دیکھنا جس نے اسی شعوری حالت کو جو ہے وہ شیپ دی ہو۔ یہ ایک اندر میتھڈ ہے، ایک اور میتھڈ ہے کانشیسنس کے اسٹرکچر کے کو اسٹڈی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ڈارون نے اس سے پہلے ہی ایک جو ہے نیچر دے دی ہوئی تھی کہ فرسٹ انہوں نے یہ ایگزامپل دے دی ہوئی تھی نیچر ورسز نیچر کنٹروورسی، ٹھیک ہے۔ اکارڈنگ ٹو ڈارون کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ انسان کی تھنکنگ کے اوپر کس طرح سے انسان کی تھنکنگ کو شیپ دیتا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے اس کو اس وے میں لے کر آتا ہے۔ اب دیکھیں انوائرمنٹ جو ہے جس میں ہم بچپن سے رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اٹ کوڈ بی اینی ٹائپ آف انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، لیکن انوائرمنٹ جو ہے وہ انسان کے دماغ پہ اور انسان کی سوچ پہ، انسان کی فیلنگس پہ بہت بڑا جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے اور وہ اس کی سوچ کو بھی شیپ دے سکتا ہے۔ اتنی طاقت ہوتی ہے ایک انوائرمنٹ کی چوز کرنے میں یا انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ وارن جو تھے مطلب خود سے انہوں نے کچھ ایکسپیریمنٹس جو ہے وہ کنڈکٹ کروائے جس کے اندر کانشیسنس کے پروسیس کو 3 کمپارٹمنٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا۔
First one is ideas, second one is feelings, and third one is emotions. اچھا جی, he going to say about, he said کہ جو فیلنگس کے کمپارٹمنٹس ہیں, یعنی کہ فیلنگس کو جس طرح سے ہم علیحدہ سپریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے, ان کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. جیسے اپوزٹ ڈائریکشن میں فرسٹ ون از پلیزنٹ اور اٹس اپوزٹ از انپلیزنٹ. سیکنڈ ون از ریلیکسڈ اینڈ اٹس اپوزٹ از ٹینس. تھرڈ ون از کام اینڈ اٹس اپوزٹ از ایکسائٹیڈ. ٹھیک ہے جی. وانٹ جو تھے انہوں نے کانشیسنس کے جو اسٹیٹ تھے وہ دیے, انہوں نے اس کو الیبوریٹ کیا ہیلوسینیشن میں بھی اور اس کو ہپنوٹک اسٹیٹ آف ڈریمز میں بھی. مطلب وان کے نزدیک شعوری حالت کے اندر ہیلوسینیشنز بھی آتی ہیں, ہپنوٹک اسٹیٹس بھی آتی ہیں اور ڈریم بھی آتے ہیں. اکارڈنگ ٹو وان, آل آف دیز ایب نارمل ایکٹیویٹیز, یہ چونکہ ایب نارمل ایکٹیویٹیز ہیں کانشیسنس کی, تو جو کہ اٹینشن کو بریک ڈاؤن کر دیتی ہے. مینس کہ اگر آپ خواب کی حالت میں ہیں تو آپ کی اٹینشن جو ہے وہ ریئل ورلڈ میں نہیں ہے. اگر آپ ہیلوسینیشن میں ہیں, دس از ون آف دا ایب نارمل اسٹیٹ آف کانشیسنس, کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے, وچ از کالڈ آور ہیلوسینیشن. تو ہیلوسینیشن جو ہے وہ ہماری ریئل ورلڈ کے ساتھ اٹینشن کو جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر دیتی ہے. ایز سیم ہپنوٹک اسٹیٹ کہ ہم کھوئے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے وہم ہوتا ہے ہمیں, کہیں ہم کھو جاتے ہیں کسی چیز میں. تو دس از ون آف دا ایب نارمل اسٹیٹ آف کانشیس, بٹ اٹ اسٹل بریک یور اٹینشنز ٹورڈ یور ریئل ورلڈ. ٹھیک ہے. بیکاز آف دس ایلیبوریشن آف دیز کانشیسنس کی اتنے ویریس پارٹ کے اندر جتنی ایلیبوریشن کر دی گئی ہے, وارن نے کلیریفائڈ کیا کہ یہ یعنی کہ جو وارن تھا وہ کلاسیفائڈ ہو گئے تھے ایز اسٹرکچرلسٹ. ٹھیک ہے. یعنی کہ انہوں نے کافی زیادہ چیزوں کو یہاں پہ ایلیبوریٹ کر دیا اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی. سو آور نیکسٹ structuralist is Edward Bradford Titchener. Edward Bradford Titchener was born in 1867 and died in 1927. He was an Englishman and he was a pupil of Warren. He studied in Germany and he worked all his life in America. ٹھیک ہے. انہوں نے امریکہ میں سارا ورک کیا اپنی ساری زندگی. اچھا جی, جو ٹچنر کی کنٹریبیوشن ہے سائیکالوجی کے اندر وہ کچھ یوں ہے. دا فرسٹ ون از کنٹینٹ آف کانشیسنس. مینس کہ ٹچنر نے یہ ایکسپلین کیا کہ ایکچوئل میں کانشیسنس کس طرح سے کمپوز ہوتی ہے. انہوں نے بعد میں ان سارے کنٹینٹ آف کانشیسنس کو ایلیبوریٹ کیا. ٹھیک ہے. دا سیکنڈ ون از کمبینیشن آف دیز کنٹینٹ. اب جو کنٹینٹ پہلے بتا دیے گئے تھے ان کنٹینٹ کو ایلیبوریٹ کرنا. ٹھیک ہے. ان کے کمبینیشن کو دیکھنا. ان دس سیکنڈ کنٹریبیوشن آف ٹیچر از دیٹ ہی ڈسکرائب, انہوں نے مطلب یہ وضاحت کی اس کی کہ کنٹینٹ کے جو کمبینیشنز ہیں کانشیسنس کے ان کے کیا مطلب ہیں اور کس طرح سے ان کنٹینٹس کو آپس میں جوڑ کے کسی ایک ایکٹیویٹی کا رزلٹ لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دا تھرڈ ون از کنیکشن بٹوین دس کنٹینٹ. اب جو کنٹینٹ ہمارے پاس تھے کانشیسنس کے ان کے درمیان کیا کنیکشن ہے. سو ہیئر از دا تھرڈ کنٹریبیوشن آف ٹیچر دیٹ ہی ایکسپلین جو کنیکشن ہوتے ہیں کانشیس آف کنٹینٹ کے درمیان میں, ان کے درمیان میں ان کو کس طرح سے جو ہے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے سے. اور